السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، 23 مارچ 1940 کا دن ہماری تاریخ کا وہ دن ہے جو ایک عرفہ اولا نصب العین پیش کرتا ہے۔ ناظرین، اس دن کو کچھ لوگ کہا جائے چند افراد، کچھ بے نور آنکھوں میں کچھ خواب سجائے، چھلنی چھلنی ہاتھوں میں دعاؤں کے کشکول لیے، تار تار دامن میں مثل سیماب اور چمکتے دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ خوابوں کے طلسم کدے میں داخل ہوتے ہیں۔ سمجھ بیٹھے تھے کہ جن خوابوں تک وہ پہنچ رہے ہیں، جو خواب سجائے ہیں انہوں نے، ان خوابوں کی تعبیر ایسی ہوگی کہ ایک ملک حاصل ہوگا کہ جہاں پہ دولت کی تقسیم عدل کی بنیاد پر ہوگی، جہاں پہ قانون بالاتر ہوگا، قانون سب کے لیے برابر ہوگا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ایک دھرتی ایسی ہوگی، ایک دھرتی ماں ایسی ہوگی جہاں پہ ہم آزادی سے عبادت کر سکیں گے، ہمارے بچے وہاں پہ پھلیں گے، پھولیں گے، بڑھیں گے، اور پھر اس ملک کے لیے اپنی جانیں تک قربان کریں گے۔ وہ ملک ہماری پہچان ہوگا، وہ ملک ہماری جان ہوگا، ہماری آن ہوگا، ہمارا جینا ہوگا، ہمارا مرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم لوگ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑیں گے، اپنے آپ کو پیچھے نہیں کریں گے، ملک کو آگے رکھیں گے، اور جب کبھی اس کو ضرورت ہوگی تو ہم لوگ پھر اس دھرتی ماں کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے تک قربان کر دیں گے۔ ہمارے بچے کیا، ہماری جانیں کیا، ہماری سوچ، فکر، ہماری محنت کیا، ہر چیز۔ اور پھر ہمارے پاس پاکستان آ جاتا ہے، اور ایک ایسا ملک، اتنا خوبصورت ملک، 14 اگست 1947 کو، کہ جس کے سینے پہ رواں دواں دریا ہوتے ہیں، جس کی آغوش سے پھوٹتی رحمتوں کے سلسلے ہوتے ہیں، جس کے آنگن میں رقص کرتی ندیاں ہوتی ہیں، جس کے پہاڑوں پہ اچھلتے کودتے چشمے ہوتے ہیں، اور جس کے میدانوں میں شاداں فرہاں پری رو درخت ہوتے ہیں، زیبا بدن سبزے خوش رنگ پھول ہوتے ہیں، پھیلتی سمٹتی روشنیاں ہوتی ہیں، اور رشک مرجاں شبنمی قطرے ہوتے ہیں، لہلہاتی فصلیں ہوتی ہیں، اور مسکراتے چمن ہوتے ہیں، جہاں تاب بہاریں ہوتی ہیں، اور گل پرور موسم ہوتے ہیں جو کہ اس کی عظمت کے گیت گا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہماری تقدیر بھی ہے، یہ ہمارا ملک بھی ہے، یہ داستان بھی ہے، یہ جو ہمارا ارمان تھا یہ وہ بھی ہے، اور یہ ہماری وہی آرزو ہے جو آرزو ہم چاہتے تھے، اور یہ ہماری انہی آرزوؤں کا آستان بھی ہے۔ ناظرین، اس ملک نے بہت کچھ ہمیں دیا۔ آج ہم لوگ بالکل سیاست پہ بات نہیں کریں گے، آج ہم لوگ بالکل یہ بات نہیں کریں گے کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا۔ آج ہم خالصتاً پاکستان پہ بات کریں گے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ہماری پہچان ہے، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں۔ آج اگر مشکل وقت ہے ناظرین، تو وہ مشکل وقت بھی کٹ جائے گا۔ اگر ہم قائد نے جو کہا تھا کہ ایمان، اتحاد، تنظیم، غلط تو نہیں کہا تھا، اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو شاید ہم لوگ بہت ترقی کر جائیں، ہم آگے نکل جائیں۔ آج ہمارے ملک میں معاشی بحران ہے، مشکلات ہیں، لیکن آج بھی اگر آپ باہر نکلیں، آپ جا کے ایک عام آدمی سے پوچھیں کہ پاکستان اچھا ہے یا کوئی اور جگہ، کوئی اور ملک، تو وہ کہے گا پاکستان۔ پاکستان سے باہر رہنے والوں سے یہ بات کریں، ان سے پوچھیں کہ پاکستان رہنا چاہو گے یا یہاں رہنا چاہو گے، وہ کہیں گے کہ ہم مجبوراً باہر آئے ہوئے ہیں، پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہم پاکستان کچھ بھیج سکیں، اپنے ملک کچھ بھیج سکیں۔ وہ بھی پاکستان کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ افواج پاکستان ہے، جس میں ایک عام آدمی ایک عام گھر سے اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں افواج کا حصہ بنا کے، کہ وہ اس ملک کی باؤنڈریز پہ، اس ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں، پیچھے نہ ہٹیں۔ اور بڑے پراؤڈلی، بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ابھی بھی وہ دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور پاکستان جس دن سے بنا تب سے قربانیاں دے رہے ہیں۔
پھر اس ملک کے جو باسی ہیں، جو اس ملک میں رہنے والے عام افراد ہیں، انہوں نے اس افواج کا، یہاں کی پولیس پہ بھی ہم آئیں گے، لیکن انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ کا، ہر انسان کا جب بھی پاکستان کی بات آئی ساتھ دیا، ساتھ کھڑے ہوئے، فائنینشیل سپورٹ ہو، مورل سپورٹ ہو، جیسے بھی ہو وہ ساتھ کھڑے ہوئے. اور یہ خراج تحسین ہے ان تمام افراد کے لیے جو اس ملک میں رہتے ہیں، جو خواب لے کر آئے تھے، انہوں نے ساتھ دیا. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے پولیس کے جوانوں کی. پولیس کے جوان چاہے جتنے بھی کنٹروورسیز ہوں، سب کانٹیننٹ میں پولیس کو جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، لیکن پاکستان کی پولیس نے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹی. اتنی زیادہ تنخواہیں نہیں تھیں ہماری پولیس کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا، زیادہ پرویلیجڈ نہیں تھے یہ. اگر وہ اتنے پرویلیج نہیں تھے پھر بھی انہوں نے اپنی جو استطاعت تھی، جو ان کے پاس طاقت تھی، اس سے زیادہ کردار ادا کیا، آج بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے نوجوان، ہمارے جو جوان جس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، میڈیا ہے، وکلاء ہیں، تمام برادری بڑھ چڑھ کر کردار ادا کر رہی ہے. ہاں، بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے ملک کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، ملک کی بنیادوں کو ہلانا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ دھرتی اپنی ماتا ہے، اس دھرتی کی تعظیم کرو. سب کاٹ دو ایسے ہاتھوں کو جو دھرتی کو تقسیم کریں. سب پھوڑ دو ایسی آنکھوں کو جو نفرت کے میخانے. سب توڑ دو ایسے شیشوں کو جو زہر بھرے پیمانے. سب کاٹ دو ایسی فصلوں کو جو فصلیں گھن پھیلاتی ہیں، جو میری زمین پر اگتی ہیں، میری نہیں تمہاری بھی، جو میری تمہاری زمین پر اگتی ہیں اور اس کو کھا جاتی ہیں. کاٹ دو ایسی فصلوں کو. تو ناظرین، ہم سب کو موٹیویٹڈ رہنا ہے. مشکل وقت ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزرے گا. وہ جو مایوسی آپ دیکھنے کو ملتی ہے ایک عام آدمی کے چہرے پہ، وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ شاید ہم نہیں نکلیں گے اس بحران سے. لیکن آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم لوگ ویسے ہی کھڑے ہیں. میرا باہر بھی چکر لگا، عوام سے بات ہوئی تو عوام بڑی پر امید تھی. عوام نے یہی کہا کہ پاکستان انشاءاللہ واپس سے ویسا ہی ہوگا جیسا پاکستان ہم چاہتے تھے. ہمارا اپنی کچھ کمی کوتاہیاں ہیں، ہم ان کو پورا کریں گے. ہم ملک میں جو شدت پسند افراد ہیں ان کو سائڈ پہ کریں گے. مفاد پرست لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کو سائڈ پہ کریں گے اور پھر ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کریں گے. اور اسی دعا کے ساتھ آج اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ. یہاں جو سبزہ ہوگے وہ ہمیشہ سرسبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. گھنی گھٹائیں یا ایسی بارش برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو. خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو، اس کے حسن کو تشویش ماحصال نہ ہو. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوجے کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. اپنا خیال رکھیے گا.